ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. محترم حاضرین و حاضرات، عزیز بچوں، نوجوانوں، خوشی کا موقع ہے کہ ہم لوگ یہاں جمع ہیں اور دین کے ایک اہم ستون نماز کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے سے پیشرو، ہم لوگوں کے قائد اور اس علاقہ کے بہت بڑی علمی شخصیت حضرت الدکتور محمد ارشد المدنی حفظہ اللہ کا جو خطاب ہو رہا تھا، اس کی جتنی تعریف کی جائے تو نہایت علمی گفتگو کر رہے تھے، ایسی ایسی باریکیوں سے روشناس کرا رہے تھے جن کی طرف تو ہم لوگوں کا بھی دماغ نہیں گیا تھا. بڑا اللہ تعالیٰ کا جزائے خیر دے. محترم حاضرین، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ابھی بتایا شیخ نے کہ نماز عبادتوں کے اندر ایک خاص مقام رکھتی ہے اور اللہ کے قریب لے جانے والی جو عبادتیں ہیں اس میں سر فہرست نماز ہے. ایک بندہ نماز کی جتنی محافظت کرتا ہے اللہ کے اتنی ہی قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور سب سے محبوب عبادت ہے. اس لیے سب سے زیادہ اخلاص کی متقاضی عبادت. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن کریم میں عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی تعلیم دی ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ مسلمانوں کو، سب لوگوں کو، ہر زمانے میں ہر امت کے لوگوں کو یہی حکم دیا گیا کہ جو عبادت کریں وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. اللہ اور بندے کے درمیان کوئی دوسرا نہیں ہے. عبادت کے میدان میں، باب میں کوئی دوسرا نہیں، بندہ ہے اور اللہ. ڈائریکٹ آپ اپنی بات اور اپنی نماز، اپنی عبادتیں اللہ تک پہنچائیے. اگر بیچ میں واسطہ کرا دیتے ہیں کسی کو تو شرک ہو جاتا ہے. جتنی محترم عبادت ہے اور جتنا بڑا عظیم عمل ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مساجد تعمیر کرنے کے لیے حکم دیا. اسپیشلی صرف نماز پڑھنے کے لیے یہ ہم مسجدیں بناتے ہیں، مسجدیں تعمیر کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی. اسلام میں بڑا مقام ہے، ہم لوگوں نے اس کے مقام کو بڑا کم کر دیا اور اہمیت نہیں دیتے مسجدوں کی. اس لیے یہ بات دھیرے ہمارے ہاتھوں سے مسجدیں جا رہی ہیں اور آپ شکایت کرتے ہیں یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، فلاں نے ہماری مسجد پر قبضہ کر لیا، فلاں نے مسجد پر قبضہ کر لیا. کبھی آپ نے، ہم نے اپنے عمل اور طرز عمل کو غور کیا کہ ہمارا سلوک ہماری مسجدوں کے ساتھ کیا ہے؟ وہ مسجدیں جن پر جھاڑیاں جمی، درختیں اگائی، کبھی چنا نہیں ہوتا، کبھی لپائی پتائی نہیں ہوتی ہے، سجدوں سے خالی ہے ویران مسجدیں. اللہ کی غیرت ہے نا، ایک غیرت آتی ہے، وہ مسجدیں آپ کی تہس نہس کر دی جاتی ہیں، آپ کا ناک کاٹ لیا جاتا ہے اور آپ کو رسوا کر دیا جاتا ہے زمانے میں. لیکن آپ سمجھنے کے بارے نہیں ہیں. جور حالت میں آپ مسجد میں دوڑ گئے، اروائی میں سے نکلے اب سیدھے چلے گئے مسجد میں. اتنی بڑی عظیم عبادت گاہ میں آتے ہیں. بتائیے دنیا کی کوئی قوم اپنے عبادت خانے میں کس طرح جاتی ہے؟ دنیا کے افراد اپنے اپنے عبادت خانوں میں، گرودوارا میں ایک سکھ کیسے جاتا ہے اور ایک
جو ہے کہ کرسچن اپنے یہ جو ہے عبادت خانے میں کیسے جاتا ہے، کس اہتمام کے ساتھ جاتا ہے، کس تیاری کے ساتھ جاتا ہے. ہم اللہ سے ہم کلام ہونے آتے ہیں، ہم اللہ سے گفتگو کرنے آتے ہیں، ہم اپنے مسائل کو اپنے حالات کو اس کے سامنے رکھنے کے لیے نماز میں آتے ہیں. اور حالت یہ ہوتی گنڈیوں میں چلتی اگر جون حالت میں ہے بدبودار حالت میں اسی میں دوڑ جاتے ہیں مسجد کے اندر. یہ مسجد کا احترام نہیں، مسجد اس طرح آپ کی محفوظ نہیں رہے گی. جب ہماری نزدیک مسجد کی کوئی قدم نہیں ہوگی جس میں ہم عبادت ادا کرتے ہیں، دنیا کے معبود سے خالق سے ہم ملنے آتے ہیں اور ہم ایسے ہی چلے آتے ہیں. ایک معمولی آدمی سے ملنے ہوتا ہے، پورا ایک دم سب کچھ پہن کے اور نہ چچلا رکھ یہ سب لگا کے اور سویرے سویرے نہا کے اور غسل کر کے تب کسی سے جاتے ہیں ملنے. اور اللہ کے دربار میں آتے ہیں وہیں پیدل چلے آتے ہیں. تھوڑا جائزہ لیجیے نا، احب البلاد الى مساجد. اللہ تعالیٰ کی دنیا میں جو جگہیں ہیں اور جو اماکن مقامات ہیں ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کی مسجد ہے. اہتمام کیجیے. مسجد میں بچے ہنگامہ کرتے ہیں، یہ لگتا ہے برکھارا سمجھتے ہیں، یہ اپنا دروازہ سمجھتے ہیں، ابو امی کا گھر سمجھتے ہیں. اپنے گھر میں تو ہنگامہ نہیں کرنے دے گا، باپ مٹی دبا دے گردن دبا دے گا، مارے گا، کھچیائے گا. اب مسجد میں کہتا ہے آزاد چھوڑ دو. مسجد میں اللہ کرو کوئی بات نہیں ہے، اس سے نہیں ہوگا. گھر میں ہنگامہ کرو تو یہ ٹینشن کی بات ہے نا. گھر میں بولنے نہیں دیں گے، اللہ نہیں کر دیں. اب مسجد میں مادر پیدر سب آزاد ہے، جو بول رہا ہے جتنا ہنگامہ کرنا ہے. خطیب خطبہ دے رہا ہے، میں چل رہا اتنا خطبہ آگے سن. اب یہ وہ خطبہ ہوتا میں سنائیں گے 50 بولے کا 50 خطبہ چلتا رہتا ہے، اس میں کیا سنائیں گے. مسجد کا اہتمام نماز کے قیام کے لیے یہ ضروری. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کس نیت سے پڑھ رہے ہیں اس کا اندازہ ہوتا ہے آپ کا اہتمام. اللہ تعالیٰ فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، جب مسجد آؤ، ہر مسجد، چھوٹی مسجد ہو بڑی مسجد، جامع مسجد ہو یا محلہ کی چھوٹی کوئی مسجد ہو، کسی بھی مسجد میں آؤ اللہ کے گھر میں تو زیب و زینت اختیار. یہ پہلی شرط ہے. نماز پڑھنے کے لیے تھوڑا اتیور لگانا چاہیے، بنیا لباس پہننا چاہیے، گھر میں خوشبو ہونی چاہیے تاکہ فرشتے ان چیزوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے بنو آدم کو تکلیف ہوتی. ان الملائکۃ تتعزى مما يتعزى منه بنو آدم. بنو آدم کو جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، آپ کے بدبو سے، سگریٹ پیے ہوئے چل دیے، گٹکا کھائے ہوئے چل دیے، اور جو ہے کہ نہیں پسینہ سے بدن شرابور ہے اور ہوائی میں سے نکلے چل دیے، تو جن چیزوں سے آدم کے بیٹوں کو تکلیف ہوتی ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتے کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کے حرکات جو ہے نا، ہم کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے مسجد کا اہتمام ہونا چاہیے. اہتمام بھی اور احترام بھی تھوڑائیے تو بن سکتے ہیں. اس مسجد میں آتے ہیں تو ظاہر ہے جو سنت نوافل پڑھتے ہیں اس کے بعد جو انسان کے اوپر واجب ہے نماز کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے پچھم رخ کر کے مسجد الحرام، یہ مسجد حرام کی طرف ہمارا چہرہ ہونا چاہیے، قیام کی حالت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوموا للہ قانتین، کھڑے ہو کے نماز پڑھو. شیخ نے تو پوری تفصیلیں بتا دیا، ہم تو بہت کچھ بتانا چاہیے. یہ بات یہ بتا ڈالے تو اب ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو کیا کچھ کرنا ہے. یعنی قیام بہت ضروری ہے. فرض نماز پڑھنے کے لیے قیام رکن صلاۃ ہے. اس کے بغیر آپ کہاں سے نماز ہو جائے گا؟ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں نہیں کھڑے، آزاد مت تلاش کیجیے. کرسی لے کے اتنا اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز ہونے نہیں جا رہی. شیخ نے بتایا تاکہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، صرف کھڑا نہیں ہو سکتے ہیں نا. آپ کھڑا ہونے کو بیٹھ جائیے لیکن رکوع تو کر سکتے ہیں. آپ سجدہ تو کر سکتے ہیں، تو کرسی میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ کا رکوع کہاں ہوا، سجدہ کیا ہو، کہاں چلا گیا ہو؟ آپ کو صرف کھڑا نہیں ہو سکتے تو بیٹھ سکتے کرسی، لیکن رکوع تو کر سکتے ہیں، سجدہ تو کر سکتے ہیں. کرسی میں آپ کا سجدہ نہیں ہوا، آپ کا سر جو ہے آپ کی پیشانی جو 7 اعضاء پر سجدہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوا. تو یہ جو ہے نہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. شوقیہ نمازی من سے شریعت کو بنے اور خواہشات کے تابع شریعت کو بنے. اپنے آپ کو اپنی خواہشات کو
شریعت کے تابع بنے. یہ پہلی چیز ہے. اسی کو احسان کہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے اخلاص کہا ہے. اخلاص ہونا چاہیے بھائی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں اس کو احسان سے تعبیر انت عبد اللہ کانک ترا. ایسی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یا اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کا احساس ہونا چاہیے. نمازی کو نماز کا ثمرہ چاہیے. اگر مسجد سے نکلتے ہوئے آپ پوری نماز کی برکت کے ساتھ نکلنا چاہتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ نماز ادا کیجیے کہ آپ اللہ کے یہاں جائیں. یہ بس سے آئی ہی نماز وہی فرض ہوئی ہے. جیسے کہ شیخ نے بتایا اللہ نے آسمان کو فرض کیا ڈائریکٹ فرشتے پہنچاتے رہتے ہیں. یہ ہماری نمازیں ہر وقت کی پہنچتی رہتی ہے. اسی لیے وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کے اندر اپنی قوت پرواز ہوتے ہیں. ایسی اخلاص کے ساتھ اور اس جو ہے خشوع اور خضوع اور عاجزی اور اظہار کے ساتھ عبادت ادا کیجیے. قوموا للہ قانتین. قیام ہونا چاہیے اور قنوت ہونا چاہیے. قنوت کا مطلب قانتین کا مطلب خاشعین متذللین. جب ہم نماز میں کھڑے ہوں نماز کے لیے ہم قیام کریں اللہ کے روبرو کھڑے ہوں تو قیام ہونا چاہیے کھڑے ہونا چاہیے. اور نفل نماز میں قیام ضروری نہیں ہے لیکن فرض نماز کے لیے تو قیام ضروری ہے. نفلی نمازیں آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں عذر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں بلا عذر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. بلا عذر کے پڑھیے گا تو نصف ثواب ملے گا. کھڑے ہو کر کے پڑھنے کا جو ثواب ہے اس کا آدھا ثواب آپ کو بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کا ملے گا. نفلی نماز ہے نا نوافل فرض نماز میں کوئی ہو جائے چاہیے آپ مجبور ہیں تبھی آپ پڑھ سکتے ہیں. معذور ہے تبھی آپ بیٹھ سکتے ہیں یا سو سکتے ہیں. اس کی تفصیل شیخ نے بتائی. بہرحال یہ جو ہے کہ قیام کہا قوموا کھڑے رہو اور قانتین متذللین عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ پورے دھیان اور دھیان کے ساتھ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو. دنیا میں سب کو فراموش کر جاؤ. کچھ دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہو اس وقت جب ہم سے بات کر رہے ہو ہم سے ملاقات کر رہے ہو تو دنیا کی کوئی بھی چیز تمہارے ذہن میں یا تمہارے دل میں موجود نہیں رہنی چاہیے. پورے احاطے کے ساتھ عاجزی انکساری کے ساتھ یہ بچے ہنگامہ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہلہ کرتے ہیں ہنگامہ کرتے ہیں. نہیں کر کیجیے گا. اللہ تعالیٰ کو بڑا برا لگتا ہے. اس کا گھر ہے اور اس میں بالکل ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے. ان المساجد للہ یہ اللہ کے گھر ہیں. فلا تدعوا مع اللہ احدا. اللہ کے علاوہ اس کے نام اور اس کے ذکر کے علاوہ اس میں کوئی چیز کا نام نہیں آنا چاہیے. کسی چیز کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. نیت خالص ہونا چاہیے. اس کے بعد نیت کیجیے. نماز کی جو نیت ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات آپ سب جانتے ہیں. عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. نیت ہمیں نماز کی کرنی ہے. کون نماز پڑھ رہے ہیں کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں کیا رکعت پڑھنے جا رہے ہیں اپنے دل کے اندر اس کا تصور کسی اس کو جاگرت کیجیے اور اس کا ایک جو ہے تصور کر لیجیے کہ ہم فلاں جگہ ہیں. زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے لیکن استحضار نیت نماز کو نماز شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے. اس لیے عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. آپ نیت کیجیے اس کے بعد تکبیر کیجیے. وہیں سے نماز شروع ہوتی ہے. تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھتی ہے. اس عبادت کو جو تکبیر سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر جا کر کے ختم ہو جاتی ہے نماز کہلاتی ہے. اسی کی تعریف ہے نماز کی. وہ عبادت جو تکبیر سے شروع ہو تسلیم پر جا کر کے ختم ہو جائے وہ جو ہے نہیں نماز ہے. تو تکبیر میں آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے. اب تھوڑا بڑا بتا دیتے ہیں پوری نماز کی کیفیت تو خیر ہم اس ایک مجلس سے بیان نہیں کر سکتے ہیں. شاید تو پتہ نہیں کہاں سے موضوع کر دیا یعنی اتنا لمبا اس کے سارے جزئیات کو اگر آپ الگ الگ کیجیے گا تو ورک شاپ چاہیے کوڈ چاہیے سمجھانے کے لیے بتانا چاہیے. بہرحال لیکن ہم تھوڑا بڑا بتا دیتے ہیں کچھ چیزیں یعنی ہم جہاں غلطیاں ہم کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہی چیزیں. یعنی ہم لوگ یہاں پر اٹھائے رکھ کر کے ہاتھ اٹھائے یہاں پر لاتے ہیں وہی ساتھ کہیں ایک بھی حدیث میں اگر ثابت ہے تو بتا دیجیے. اتنے سارے علماء موجود ہیں کوئی حدیث میں اس طرح ہاتھ اٹھانا یا تو کندھے پہ کھانا چاہیے یا کان کے لو تک ہاتھ اٹھنا چاہیے. کان کے لو تک جانا چاہیے یا کم سے کم کندھے تک آنا چاہیے. دو صورت ہے. ہاتھ اٹھائیے یہاں اٹھائیے یا یہاں تک اٹھائیے. وہاں اٹھا کر کے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو رکھیے پورا رکھیے یا جو ہے ہتھیلی ہاتھ سے اٹھا کے جلد سے اٹھا کے یہاں پہ ہتھیلی ہے. جو دوسری حدیث میں ہتھیلی کا ذکر ہے
दाहिने हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली पर रख करके पकड़ करके उसको सीना पर, सीना का मतलब गर्दन पर नहीं रखना, यानी सीना जहाँ है या सीना कहाँ होता है, ऐसी सीना पर रखना है। यहाँ पर हिले का दिमाग पड़ते हैं वो तो कुछ ज्यादा ही बोला, अरे यहाँ गर्दन यहाँ सीना नहीं होता है, यहाँ पे भी सीना नहीं, यहाँ पे भी सीना, सीना जो है नियत, जो मौज़े नियत है, दिल है मौज़े नियत, यहाँ पे नियत पड़नी है, यहाँ पर रखें। और उसके बाद जो है कि आप जो दुआ है इस दुआ इस्तिफ्ताह है, यही दुआएं साबित है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, दुआओं की किताब मौजूद है, कोई खास एक दुआ नहीं पढ़ा कीजिए, कई दुआएं याद कीजिए, बदल के हमारे नबी ने मुख्तलिफ दुआएं सिखाई हैं और सब पर अमल होता है। एक जो वो हदीस पढ़े आप सुभानअल्लाह व बिहम्दिही व तबारक अस्मुहु व तआला जद्दुहु, इतनी यादें हैं, यही दुआ मालूम है, यही को पढ़ते हैं, तो बाकी सुन्नतें कहाँ गई, बाकी दुआएं नबी ने जो सिखाई है वो कौन पढ़ेगा और कब पढ़ा जाएगा, कौन इंसान पढ़ेगा। इसलिए दुआ की किताब जो है उसको उठाइए, खरीदिए, हम लोग देते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन शेख सब लोगों को दुआएं किताब याद कर, दुआएं बदल बदल के पढ़ा कीजिए, हर नमाज में कभी दुआ में वो दुआ पढ़ लिया, सब में वो दुआ पढ़ लीजिए, या एक हफ्ता उसको पढ़े, एक हफ्ता उसको पढ़े, चेंज कर लेना, सब सुन्नत पर, हमारे नबी की सुन्नत पर अमल हो जाए, ये उसका एहतमाम किए। दुआएं जो है नहीं पढ़ी, उसके बाद सूरह फातिहा से पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ना तो वाजिब है, औज़ु बिल्लाह व इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह, जब कुरान पढ़ो तो औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम को, औज़ु बिल्लाह पढ़ना वाजिब है। औज़ु बिल्लाह पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाह करने के बाद तब दुआ नहीं सूरह फातिहा पढ़ना है, हम अकेले पढ़ रहे हो है ना, या जो है जमात के साथ पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हैं या मुख्तलिफ हो, इमाम हो, सब के लिए नफली नमाज हो या जो है कि नहीं फर्ज नमाज हो, और जो है रात की नमाज हो, दिन की नमाज हो, जनाजा हो या कोई भी नमाज हो, कोई नमाज बगैर सूरह फातिहा के नहीं होती है। ला सलात इल्ला बिफातिहातिल किताब, ला नफी है, इसमें इनकार का नफी बयान किया है, और उसके बाद नकरा है, जब जो है कि नफी नकरा के नफी के सियाक में आता है तो उमूम के ऊपर दलाल करता है, कोई भी नमाज चाहे फर्ज हो या नफिल हो या जो है कि नहीं इनफरादी हो या इज्तिमाई हो, कोई भी किसी तरह की नमाज हो, सूरह फातिहा के बगैर नहीं होती है। उसका इंतजाम और एहतमाम हदीस है, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमारा अमल है, और सारे तरीके जो है हमारे यहाँ मुतदावा है, सब मालूम है, हम हदीस है, हमको नमाज पढ़ने का तरीका मालूम नहीं है और हम नहीं जानते, हमको सिखाने की जरूरत है। सबसे ज्यादा ख्याल करने की जरूरत है, खुशू का ख्याल रखिए, बैल कहाँ खाया नहीं का, या अगर कोई काम हुआ नहीं हुआ, नमाज में आए तो सबको फरामोश कर दीजिए, घर के सारे मसले को भुला दीजिए, अल्लाह के दरबार में सिर्फ उसी को याद रखिए, ये जरूरी है। तो सब नबी सल्लल्लाहु के तरीका को के मुताबिक आप नमाज पढ़ते भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और वही मतलूब भी है, वो कितना बयान कर रहा तरीका तो आप जानते हैं, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह नमाज पढ़ी जाती है, सुन्नत के मुताबिक अदा की जाती है, उसका एहतमाम और इंतजाम कीजिए, आजिज़ी अपने अंदर रखिए, रुकू सुजूद कीजिए तो उसमें तमानीनत और इत्तिदाल का ख्याल कीजिए, रुकू में सुजूद में एकदम रुकू में एकदम पीछ आपकी सीधी होनी चाहिए, और निगाह आपको मकामे जो सजदा होता है सजदा की जगह, नमाज की हालत में हर वक्त आपकी निगाह में सजदा की जगह पर वहाँ पर मुतमक्किन रखिए निगाह को, और इत्तिदाल कायम कीजिए, खड़े होइए तो इत्तिदाल का मतलब एकदम सीधा खड़े होइए, थोड़ा सांस लीजिए, थोड़ा इत्मीनान रखिए, हड़बड़ वाली नमाज मत पढ़िए, जिस तरह कौवा चोंच मारता है उस तरह चोंच मार के नमाज पढ़िएगा तो उसमें आजिज़ी का इज़हार नहीं होता है, तसल्लुल और खुशू का इज़हार नहीं होता है, एकदम इत्मीनान के साथ सजदा करना है, इत्मीनान के साथ सजदा से उठना है, इत्मीनान के साथ फिर जाना है, रुक रुक के ठहर के दुआएं जो मासूम दुआएं हैं दरमियान में सजदा के अंदर, रुकू के अंदर या बैन सजदतैन, उन सब का एहतराम कीजिए, हर चीज में रुकू की भी कई दुआएं हैं, सजदा की भी कई दुआएं हैं, और जो जसद बैन सजदतैन उसमें भी कई दुआएं, सब दुआ को याद कीजिए, सब को बदल बदल पढ़िए। अल्लाह ताला हम सबको जज़ा हम सब हमारे अमल को कबूल फरमाए। हम ज़्यादा बयान नहीं कर सकते, आपका वक्त भी नहीं ले सकते, हम लोग जाना भी है। अल्लाह तबारक व तआला
مرضی کے